اور تمہارے مالوں کے اندر سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کا حصہ اور حق ہے۔ جدید اور ترقی کے اس دور کے اندر اگر ایک دو صدی پیچھے جا کر دیکھا جائے تو پرانے وقتوں کے حساب سے اس دور کے اندر مال، دولت، رزق کی بہت زیادہ فراوانی اور کثرت پائی جاتی ہے، لیکن مال اور دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود کروڑوں انسان بنیادی ضروریات سے محروم اور غربت کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ذخائر ہیں معدنیات کے، پیٹرولیم کے اور دوسری چیزوں کے، سونے اور چاندی کے، وہ اللہ نے قریباً مسلمان قوتوں کو، مسلمان لوگوں کو عطا کیے ہوئے ہیں۔ سارا کچھ اللہ نے مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ عطا فرمایا۔ اس کے باوجود بھی مسلمان جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس اپنی روزی اور روٹی کمانے کے علاوہ ایک پل، ایک گھڑی کی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ ادھر ادھر دیکھ سکیں۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال قبل لے کر ہمارے پاس آئے، اور جس نظام کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم کو کنوینس کیا گیا کہ اس کے اندر کامیابی ہے، کامرانی ہے دونوں جہانوں کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک پیشین گوئیاں فرمائی۔ ان کے اندر ایک پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ مخیر حضرات، خیرات کرنے والے خیرات دینا چاہیں گے، لینے والا ان کو تھوڑی کیے کوئی نہیں ملے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر مسلمانوں کی بالخصوص غربت کے ہاتھوں پسنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو بندہ ہمارے ذکر ہی سے منہ موڑ لیتا ہے، ہمارے دین سے، نبی کے نظام سے منہ پھیر لیتا ہے، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے روزگار کو ہم جو ہیں وہ تنگ کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ پھیر لیا گیا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں رسول کے نظام کو چھوڑ کر ہم نے انگریز کے نظام کو، جس کو سود کاری کا نظام بولا جاتا ہے اور بینک کاری کا نظام بولا جاتا ہے، اس کے اوپر اعتماد کر لیا ہے۔ دنیا کا قانون ہو یا روزگار کا معاملہ ہو، اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کاش کے بستی والے یقین کرتے، بستیوں والے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے، ایمان لاتے اور تقوی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے۔ اللہ کہتا ہے رزق کی ہم ان کے لیے فراوانی پیدا کر دیتے، زمین سے، آسمان سے اللہ بارش نازل کرتے اور زمین رزق اگلتی ان لوگوں کے لیے۔ لیکن ان لوگوں نے نہ صحیح طریقے سے ایمان لے کے آئے اور نہ تقوی ہی کی روش کو اختیار کیا۔ میرے بھائیو، حدیث کے اندر آتا ہے حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ کے یہ بیٹھا۔ یہ عدی بن حاتم کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص بھاگے آئے، ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ غریب تھا، اپنے پیٹ کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، گھر کے حالات بڑے خراب ہیں۔ دوسرا بندہ جو تھا اس نے راہ کے اندر لٹنے کی، یعنی راہ کے اندر لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں، راہ گیروں کو جو ڈاکو لوگ ہیں وہ نشانہ بنا لیتے ہیں، اس چیز کی شکایت کی۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کی، عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یکدم آپ نے ٹیک اتار دی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، الرٹ ہو کے، اور فرمانے لگے کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الساعۃ لا تقوم، قیامت اتنی دیر تک قائم ہی نہیں ہوگی حتی یطوف احدکم بصدقہ، یہاں تک کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ اپنا صدقہ ہاتھ لے کے گھومتے پھریں گے، لا یقبل منہ، نہیں وہ پائیں گے، لا یجد من یقبل منہ، کوئی ایسا بندہ، کوئی شخص ایسا نہیں پائیں گے جو ان سے صدقہ قبول کر سکے۔ یعنی آپ نے یہ ایک پیشین گوئی کی کہ قرب قیامت مسلمان اتنا ایک وقت آئے گا، دین کے اوپر عمل کرنے والا بن جائے گا کہ اس کے صدقے کو، اس کی زکوٰۃ کو، اس کے خیرات کو قبول کرنے والا، اس کا حقدار اس کو کوئی نہیں ملے گا۔ اور دوسری جگہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ
اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر دل کھول کر خرچ کرتا ہے گویا اللہ کا دوست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو، اللہ کے غیظ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات بیان فرما رہے تھے، ساتھ ہی عدی بن حاتم فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا تم کو اللہ کے دربار کے اندر کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ سوال کرے گا کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کہیں گے جی آئے تھے۔ کیا میں نے تم کو مال نہیں دیا تھا؟ کہیں گے جی دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا ترجمان نہیں ہوگا، کوئی تمہارا سفارشی نہیں ہوگا۔ انسان دیکھے گا دائیں بھی آگ ہے بائیں بھی آگ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے مال کو جمع کیا اور اس کے اوپر سانپ کی طرح جو ہے وہ سانپ کی طرح اس کے اوپر قبضہ کیے رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دائیں بھی آگ ہوگی بائیں بھی آگ ہوگی، ہر طرف ان لوگوں کی آگ جو ہے وہ نظر آئے گی، آگ کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صرف وہی بندہ جنت کے اندر جائے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی جو ہے عبرت ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی، ذمہ داری لگائی میری کہ یمن کی طرف مجھے قاصد بنا کر بھیجا۔ کہتے جب میں جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو مدینے سے باہر چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ تشریف لائے۔ میں سواری کے اوپر تھا، اللہ کے رسول جو تھے وہ زمین کے اوپر چل رہے تھے، تو میں نے دیکھا مجھے بڑا برا لگا۔ میں نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول میں سواری کے اوپر سوار ہوں، آپ پیدل چل رہے ہیں تو یہ بڑی بے ادبی والی بات ہے، آپ سواری کے اوپر بیٹھتے ہیں میں پیدل چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے نہیں یہ میرا تم کو حکم ہے، تم سواری کے اوپر سوار رہو کیونکہ تم سفر کے اوپر جا رہے ہو، میں تمہیں الوداع کہنے کے لیے آیا ہوں۔ تو مدینے کے باہر کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلتے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ رسول اللہ مجھے وصیتیں کرتے جا رہے تھے، اور وصیتیں کرتے کرتے اللہ کے رسول فرمانے لگے ہو سکتا ہے اگر تم زیادہ دیر کے بعد آؤ تو مجھے مدینے کے اندر نہ پاؤ۔ کہتے جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کے رسول فرمانے لگے جب تم آؤ گے تو تم ہو سکتا ہے میری قبر کی زیارت کرو، میری مسجد کی زیارت کرو، لیکن یہ بات یاد رکھنا جب کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی تو میرے پاس میرے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، میرا ساتھ اللہ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق کسی ملک کے ساتھ ہو، خطے کے ساتھ ہو، اللہ ان کو میرا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کے راستے کے اندر دل کھول کر میرے بھائیوں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بار بار اس چیز کی تلقین کی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں کے اندر جو حق داروں کا حق ہے، غریبوں کا، یتیموں کا، مساکین کا، وہ اللہ کے راستے کے اندر دل کھول کر خرچ کرو۔ یہ ماہ رمضان جو ہے اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اللہ نے ہمارے پاس موقع دیا ہے، سارا سال ہی خرچ کرنا چاہیے، یہ تخصیص نہیں ہے، لیکن ان دنوں کے اندر آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، اللہ 10 گنا 70 گنا 70 گنا سے بھی زیادہ 700 گنا تک اللہ اس کا ثواب اور اجر جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں اسرائیل کے آنے سے پہلے اسرائیل کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اسرائیل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور بندہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے 1 گھڑی کی مہلت دے دے، مجھے 2 گھڑی کی مہلت دے دے۔ میرے بھائیو جب وہ آ کے کھڑا ہو جائے گا روح کو کھینچنے والا اور جان کو نکالنے والا، اللہ کہتے ہیں اس وقت ہم 1 سانس کی 1 لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتے ہیں۔ دنیا ایک پلڑے کے اندر رکھ کے کوئی بندہ دے دے اور یہ کہے مجھے 1 منٹ کی زندگی میری بڑھا دی جائے، نہیں بڑھائی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر لو۔ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے شیطان اس کے دل کے اندر یہ گمان پیدا کرتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عزت کے اندر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ مال اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا یہ اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انسان نے جو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا وہ صدقہ اس کے سر کے اوپر قیامت کے دن سائبان بن جائے گا، سایہ پیدا کرنے والا بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں کا، یتیموں کا جو حق ہے یہ انہی کا حق ہے، اصل میں امانت کے طور پہ اللہ نے ہمیں اپنے مالوں کے اندر دیا ہوتا ہے، اللہ ہمیں ان کا حق ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔